بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا نام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک خاص صورت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے اس کا ورد لے کر حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین، بھروسہ اور اعتماد رکھ کر اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید کی اس صورت کا ورد کرتا ہے، رب کائنات کی قسم میرا رب اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اس کی ساری تکالیف کو دور کر دیتا ہے، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی ٹینشن سے میرا رب اسے نجات دیتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو بات ہے وہ کامل یقین، کامل اعتماد اور کامل بھروسے کی ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیارے نام کا ورد کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے من کی ساری مرادوں کو پورا کر دے گا، ساری تکالیفیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جائے گی، ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ اس کے ساتھ قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے، یہ جو آیت آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اس آیت کے اندر وہ کمالات ہیں، وہ معجزات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ آیت کتنی پاورفل ہے۔ لیکن ہر چیز کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے، سب سے ضروری جو عمل ہے، وہ اعتماد، یقین اور بھروسے کا، اور پھر صحیح طریقے سے اس ورد کو کرنے کا ہے۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ لوگ اس ورد کو صحیح طریقے سے سنتے نہیں ہیں، اور جب وہ صحیح طریقے سے سنتے نہیں تو پھر اس کے بعد عمل کو کرتے ہیں، عمل انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر آپ صحیح طریقے سے سن لیں گے اور پھر اس کے بعد ورد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ورد بہت بڑا فائدہ دے دے گا۔ آپ کی مالی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، دولت کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، قرض کی پریشانی ہو، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، ہر طرح کی ٹینشنوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، صرف اس ایک صورت کا ورد کرنے سے، صرف اس ایک آیت کا ورد کرنے سے، صرف اللہ کے اس نام کا ورد کرنے سے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نام کی وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے، وہ کرشمات، فوائد، معجزات، برکات ہیں کہ اگر یہاں ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کر دوں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس ڈر سے یہاں ان کا تذکرہ نہیں کرتا۔ صرف اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے جس نام کا بھی ورد کریں، رب کائنات کی قسم اگر کامل یقین سے کریں گے، اعتماد اور بھروسے سے کریں گے، صحیح طریقے سے کریں گے، تو وہ نام آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ جو آج عمل آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ زندگیوں کو بدلنے والا وظیفہ ہے، حالات کو بدلنے والا وظیفہ ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا وظیفہ ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کے غیبی خزانوں کو آپ کی طرف متوجہ کرنے والا، اللہ کے غیبی خزانوں کو میں سے آپ کی طرف لانے والا، اللہ کے غیبی خزانوں کو آپ پر کھولنے والا عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کی یہ صورت، اللہ کے یہ پیارا نام اور قرآن پاک کی یہ آیت زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، تو آپ نے ذوق شوق سے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں، خدا کے لیے اس کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ جب آپ اس کو شیئر کریں گے ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے حالات بدل جائیں، کسی کی تقدیر بدل جائے، کسی کا نصیب بدل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور میرے جو ہے دنیا اور آخرت میں ہم کو ترقی عطا فرمائے گا، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ تو کوشش کریں، اللہ رب العزت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ مشکلات کو دور کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔
تکلیفیں آپ پر آ گئیں، مصیبتیں آپ پر آ گئیں، مشکلات آپ پر آ گئیں، آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے قرآن پاک کا عمل ہے، قرآن پاک میں سے ایک سورت کا عمل ہے۔ یہ عمل اللہ کے پیارے ناموں کا عمل ہے، یہ عمل ایک آیت کا عمل ہے۔ آپ اس آیت کے ذریعے سے، اللہ کے اس نام کے ذریعے سے، قرآن پاک کی اس سورت کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے لوگوں کا تعلق دنیا سے کاٹ کے اللہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے، سب نے لوگوں کی مشکلات میں کمی کرنے کی کوششیں کی، لوگوں کی تکالیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور میرے آقا نے فرمایا، عملاً کر کے بھی دکھایا اور فرمایا بھی، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ بخاری شریف کی روایت کا ایک حصہ ہے۔ بشروا ولا تنفروا، محبتیں لاؤ، محبتیں بانٹو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ آج لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں، محبتیں نہیں بانٹتے۔ آج لوگ انسانیت سے دور جاتے جا رہے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ملنے والا سوائے اللہ کے در کے۔ یعنی کسی نے کاروبار کو اپنا سب کچھ مان لیا، کسی نے اپنی دکان کو، کسی نے اپنی فیکٹری کو، اور کوئی کہتا ہے بس یہاں سے نہیں، اگر اللہ کو ناراض کرو گے، رب کائنات کی قسم کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ وہ آتے ہیں نا، ومن اعرض عن ذکری، قرآن میں یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ فرما رہے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو مجھ سے دور بھاگے گا، جو مجھ سے نظریں کترائے گا، فرمایا میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں معیشت تباہ ہو جائے گی، اور تباہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، ہم نماز نہیں پڑھتے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں، ٹینشنیں دور ہو جائیں۔ ارے میرے پیارے بھائی، آپ کی ٹینشنیں کیسے دور ہوں گی؟ آپ کی مشکلات کیسے ختم ہوں گی؟ آپ کی تکلیفیں کیسے دور ہوں گی کہ آپ نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، پالنے والے کو ناراض کر دیا۔ اس لیے یہ اصول ہے انبیاء، حضرات انبیاء کرام کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، بزرگان دین کا بھی، کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، فرض بھی ہے، اور وہ ان نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے یہ جو کاروبار میں کمی کا ذریعہ کون ہے؟ کیا ہے؟ اللہ نے تو اعلان کیا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ میں اس کی معیشت کو کیا کر دوں گا؟ تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی کے پاس مال و دولت آیا، پیسے آئے، کاروبار اچھا ہوا، گاڑی اچھی مل گئی، گھر اچھا مل گیا، بنگلہ اچھا مل گیا، یا پھر کوئی جاب مل گئی، یا پھر اللہ نے اولاد سے نواز دیا، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو مل گئی، تو اب اس پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، ومن نزع عن ردائی، جو کھینچے گا میری چادر کو، اعلنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا اعلان جنگ ہو رہا ہے تکبر کرنے والے کے ساتھ،
یہاں یہ تکبر کر رہا ہے بندہ، یہاں یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ، تکبر کرنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ۔ اب یہ دونوں موذی مرض ہم میں پائے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم کہتے ہیں ہمارے جو دکان نہیں چل رہی، میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں تو ایسے ہو گیا ہوں، قاری صاحب تباہ ہو گیا، مفتی صاحب میں نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی۔ اور تیسری بات کہ حرام کی کمائی سے بچیں، حلال کی کمائی، حلال 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 کی کمائی کو اپنائیں، حرام کی کمائی سے بچیں۔ جب انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا اور کچھ قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہے، سب کچھ داؤ پہ لگ گیا۔ کیوں؟ حرام کی کمائی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کے دین سے دوری کی وجہ سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکلیفیں دور ہوں، آپ کی مصیبتیں ختم ہوں، تو وہ طریقہ اپناؤ، وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات صحابہ کرام نے اختیار کیا، وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات انبیاء کرام نے اختیار کیا۔ معزز سامعین کرام، تب جا کے ان وظائف کا آپ کو فائدہ ملے گا، ان قرآنی صورتوں کو جو ہے پڑھنے کا فائدہ ملے گا، آیات کی تلاوت کرنے کا فائدہ ملے گا، اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کا فائدہ ملے گا۔ اکثر لوگ آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں حضرت وظائف اثر نہیں کرتے، فلاں مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا لیکن اثر نہیں کیا۔ اور میرے بھائی، مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، فلاں پیر صاحب نے بتایا، پیر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، ہمارا ہے، ادھر نہیں دیکھتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو یہاں دیکھتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ اعمال کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں۔ ہم ان عارضی کاموں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو ہم بلا دیتے ہیں، اپنے رب کو ہم بلا دیتے ہیں، اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ جب آخرت کی فکر نہیں کرتے، رب کائنات کی قسم ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، آخرت تو کیا دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم رب کے بنیں گے، رب ہمارا بنے گا، پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ان تین باتوں کا لازمی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ یہ مبادیات میں سے ہیں، یہ ہر عمل کی شروع میں یہ بہت ضروری ہیں۔ کوئی بھی عمل ہو، کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو، اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر عمل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے ناموں میں طاقت ہے۔ 99 نام ہے میرے رب کے، ایک ایک نام کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ ہر نام کی اپنی طاقت ہے، ہر نام اپنی جگہ پہ بڑا پاورفل ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے آپ نے تھمبنیل پر دیکھی ہے، اس صورت میں بڑی طاقت ہے۔ ٹائٹل میں دیکھ لی ہوگی، ڈسکرپشن میں آپ دیکھ رہے ہیں نام لکھا ہوگا، بڑی طاقت ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہاں یہ مانے، اگر یہ مانے گا تو اس میں طاقت ملے گی، اگر یہ نہیں مانے گا تو رب کائنات کی قسم قرآن وہی ہے لیکن قرآن پاک سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ فرمایا نا اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے، آگے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، فائدہ ہوگا نیک لوگوں کو۔ یعنی ہدایت کیسے ملے گی؟ نیک لوگوں کو۔ تمہیں اور آپ اگر اللہ کے حضور گڑگڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کی آیت کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ جو آپ نے دیکھی ہے یہ آیت آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو رب کائنات کی قسم اس آیت نے تبدیل کیا ہے۔ ویسے نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تین باتیں ہوں کہ ایک تو نماز کی پابندی، دوسرا پھر آپ نے یہ جو جھوٹ سے، یہ کیا کہتے ہیں، تکبر سے بچنا ہے، اور تیسری بڑی بات معزز سامعین کرام حرام کی کمائی سے بچنا ہے۔ یہ شرائطیں ہر عمل سے پہلے یہ شرط ہے۔ اور چوتھا، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ
بھرپور طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اکیلے میں جا کر، تنہائیوں میں جا کر، یکسو ہو کر آپ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، جڑ سے اکھڑ کے رہ جائے گی۔ اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے، اللہ کے قرآن میں وہ طاقت ہے، قرآن پاک کی صورتوں میں وہ طاقت ہے۔ یہ جو ورد بتائے جانے احادیث کی اندر جو اوراد آتے ہیں ان میں وہ طاقت ہے۔ ویسے تو نہیں کہتے، بزرگان دین نے اس پر عمل کیا ہوتا ہے۔ پھر بتائیے، اب اکثر لوگ چھوٹی سی ویڈیو دیکھی شروع سے اور آخر سے، بس جی حضرت مفتی صاحب ہو گیا ہمارا کام۔ اب پھر جب وہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد انہیں فائدہ نہیں ہوتا، پھر ہمارے پاس بھاگتے ہیں، حضرت مفتی صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور میرے بھائی، میرے چاند، میرے لاڈلے، فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ تب ہوگا جب آپ یہ عمل کریں گے، فائدہ تب ہوگا جب آپ اس طریقے سے اس کو کریں گے، فائدہ تب ہوگا جب آپ کے ان شرائط پہ عمل کریں گے۔ آپ شرائط پہ عمل کرتے نہیں، آپ شرائط کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے کوئی بھی عمل ہے، کتنا بھی کیسا بھی عمل ہے، اللہ کے نام کا عمل ہو، قرآن کی سورت کا عمل ہو، قرآن کی آیت کا عمل ہو، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ان شرائط کو لازمی کرنا ہے۔ اور اس عمل سے پہلے تو بہت ضروری ہے، جس عمل کے لیے آپ نے کلک کر کے اس ویڈیو پہ آئے ہیں، اس عمل کے لیے یہ شرائط بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، اپنے گریبان میں جان کر اپنے عملیات کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ اللہ اس کا ہمیں فائدہ دے گا۔ وہ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے غیبی خزانوں سے آپ کو ملے گا، اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، آخری شرط، تنہائی میں، اکیلے میں، یکسو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تنہائیوں میں چلے جانا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی بھی قید نہیں ہے کہ فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، آستانے میں بیٹھ جاؤ، خانقاہ میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کا جہاں جی چاہتا ہے وہاں بیٹھ کر تنہائی کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ جتنا اپنے رب کی طرف آپ متوجہ ہوں گے نا، رب کائنات کی قسم، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ درود پاک کون سا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو درود پاک نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص 3 بار پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے پڑھنا ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، میرے آقا نے فرمایا، محبوب سبحانی
نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، عبداللہ کے در یتیم نے فرمایا کہ دنیا کے جس کونے پر بھی آپ درود پاک پڑھتے ہو وہ درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لہٰذا یہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے وہ 3 کلمات کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ پہلے 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ، اور تیسرا کلمہ استغفر اللہ۔ یہ 3 کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ 3 کلمات آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اب یہ 3 کلمات 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، اور پھر اللہ کے 2 پیارے نام کون کون سے؟ یا رزاق یا وہاب، یہ دونوں نام آپ نے 1001 بار پڑھ لینے ہیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ نے 3 دن بھی کرنا ہے، 7 دن بھی کرنا ہے، 5 دن بھی، اپنی ضرورت، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ تو بیسٹ ہوگا کہ آپ 7 دن کریں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔